تو اس کا تو سوال ہی نہیں ہے، لیکن اب جو پاکستان ہے انکلوڈنگ انڈیوائڈیڈ پنجاب، وہ اے تھا اور باقی حصہ جو ہے بی تھا، اور اس طرح بنگال، کمپلیٹ بنگال، انڈیوائڈیڈ بنگال پلس آسام جو ہے وہ سی تھا۔ تو یہ طے کیا گیا تھا کہ یہ تینوں صوبے یا تینوں اسٹیٹ ہوں گے، اور یہ اسٹیٹ اپنے کانسٹیٹیوشن میں آزاد ہوں گے، اور ان کے پارلیمنٹری ریپریزنٹیٹیو سینٹرل گورنمنٹ فارم کریں گے تینوں اسٹیٹ کے، اور سینٹرل گورنمنٹ کے پاس دفاع یعنی ڈیفنس اور مالیات، کرنسی اور مواصلات، 3 سبجیکٹ اس کے ہوں گے۔ اگر کوئی صوبہ کوئی اور سبجیکٹ سینٹر کے حوالے کرنا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے، اور اس بنیاد پہ تینوں صوبے الگ الگ کانسٹیٹیوشن اپنا بنائیں گے تینوں صوبے، اور یہ آزاد اسٹیٹ ہوں گے۔ ان کا فیڈریشن جو ہے وہ کیبنٹ مشن پلان تھا۔ کیبنٹ مشن پلان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کیبنٹ کے 3 وزراء کے اوپر جو ہے گورنمنٹ آف برطانیہ نے جو ہے یہ 3 وزراء کو وہاں سے بھیجا تھا۔ سر اسٹوفرٹ کریفٹ جس کے لیڈر تھے، چیئرمین تھے، یہ کیبنٹ کے ممبر تھے وہاں برٹش کیبنٹ کے، اسی لیے اس کو کیبنٹ مشن پلان کہا جاتا ہے۔ تو یہ 1946 میں یہ پلان کمپلیٹ ہوا، اور اس کو تیار کرنے میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ کامیاب جو ہے آزاد تھے، مطلب پوری محنت انہوں نے کی، کیونکہ وہ اس وقت کانگریس کے صدر تھے، اور پھر اس کو اس طرح سے انہوں نے کانگریس کے ورکنگ کمیٹی کے سامنے اس کو پیش کیا کہ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ جائیں، آپ نے کہا کہ سب سے حصہ ان کا تھا، اپنا محترم فاروقی صاحب آیا، یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ پلان ہی ان کا تھا، اور انہوں نے خود جو 30 صفحات ریلیز کیے ہیں اپنی وفات کے بعد، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے میں نے سوچا کہ ہندوستان کا ہندو کیا چاہتا ہے، وہ ملک ایک یونیفائڈ کنٹری چاہتا ہے، مسلمان کیا چاہتے ہیں، اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں، دونوں کو یہ دونوں چیزیں کیسے دی جا سکتی ہیں، وہ ایک لوز فیڈریشن کی شکل میں ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہ پلان کا کچھ حصہ ان کا تھا، سارا پلان ہی ان کا تھا، جس میں کیبنٹ مشن والوں نے جزوی تبدیلی کی۔ تو ہمیں ان کو فل کریڈٹ دینا چاہیے یہاں پہ کہ یہ مولانا ملک بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ یہ پلان جو انہی کی ذہن کی پیداوار تھی، انہی کی سیاسی بصیرت کا جو ہے نچوڑ تھا یہ پورا۔ اور اس پلان میں انہوں نے خاص طور پہ بتایا کہ مسلمانوں کے جو شبہات ہیں، جو کنسرنس ہیں، کہ اس کا کس طرح سے جواب ملے گا، اور پاکستان کے مقابلے میں مسلمان اس پلان کے تحت بہت ہی یعنی متحد ایک کمیونٹی، ایک سوسائٹی کے طور پہ، ایک قوم کے طور پہ متحد رہ سکتے ہیں۔ یہ تمام کرنے کے بعد جو ہے اس کو انہوں نے کانگریس سے منظور کروایا، اور برٹش پارلیمنٹ نے اس کو منظور کر لیا تھا، اور اس کو جناح صاحب نے بھی، جب جناح صاحب نے یہ کہتے ہوئے اس کو منظور کیا تھا کہ اس سے بہتر ہم کو کوئی چیز اور نہیں مل سکتی، لیکن نہرو کے ایک غلطی کی وجہ سے یا ان کی غیر ذمہ دارانہ پریس کانفرنس کی وجہ سے جناح صاحب کو یہ محسوس ہوا کہ کانگریس اپنی میجارٹی کی بنیاد پر اس پلان کو جو یہ رکھا گیا تھا کہ اس میں 10 سال تک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تبدیلی کا مطلب یہ تھا کہ اس صوبے کے اندر کوئی صوبہ اس پلان سے اے سے نکل کے بی میں یا بی سے نکل کے سی میں نہیں جا سکتا، اس کی مدت 10 سال رکھی گئی تھی، سسیڈ نہیں کر سکتا، سسیڈ نہیں کر سکتا فیڈریشن سے، آپ فیڈریشن سے الگ بھی ہو سکتے ہیں لیکن 10 سال کے بعد 10 سال کے بعد اس کو چوائس ملے گا کہ وہ جو ہے اپنی پوزیشن کو چینج کرے، ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں داخل ہو۔ لیکن آسام جو ہے ابتدا سے اس پلان کے خلاف تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا 30% مسلم آبادی کا آسام جو ہے وہ بنگال کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے، اور شاید گاندھی جی کی ہمدردی بھی آسام کے ساتھ تھی۔ اسی بنیاد پہ شاید مولانا آزاد نے جو ہے اسی سال 1946 میں کانگریس کی صدارت چھوڑی، اور اس کے بدلے میں انہوں نے جو ہے نہرو کو کانگریس کی صدارت کے لیے پرپوز کیا، پنڈت نہرو کو۔ اور پنڈت نہرو نے ایک بیان ایسا دیا کہ اس کے صدر بننے کے بعد کہ انہوں نے کہا کہ کانگریس اپنی میجارٹی کی بنیاد پہ اس پلان میں چاہے تو تبدیلی کر سکتی ہے۔ اس کا نتیجہ پلان کا جو خلاصہ یہی تھا، یعنی ان کے بیان کا۔ تو اس بنیاد پہ ہمارے محمد علی جناح صاحب نے یہ کہا، قائد اعظم نے، کہ کانگریس کا یہ رویہ ہی ہے جو اس کے ساتھ مسلم لیگ جو ہے کانگریس سے کوآپریٹ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے مکمل پاکستان، آزاد پاکستان کا نعرہ لگایا، اور مولانا آزاد کی یہ زندگی کی پوری کوشش جو ہے وہ ناکام ہوئی، اور اس طرح سے ہندوستان آزاد یعنی متحد رہ کر آزاد ہونے کے بجائے 2 ملکوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ اب اس پہ ایک بات مزید کرنے کی ضرورت ہے اپنا قاضی صاحب، وہ یہ ہے، پروفیسر حمزہ الوی نے اپنے ایک تجزیاتی مضمون میں لکھا ہے کہ یہ محض ایک
غلطی نہیں تھی اپنا بیان کے اندر کوئی ایکسیسو سٹیٹمنٹ یا اپنا ایک لوز سٹیٹمنٹ نہیں دی اپنا نہرو نے، بلکہ نہرو نے ڈیلیبریٹلی یہ موو کی تھی کیونکہ وہ ایک اسٹرانگ سینٹر چاہتے تھے. ان کے نزدیک ایک اسٹیٹ چاہے چھوٹی ہو لیکن اسٹرانگلی فیڈریٹڈ ہو بہتر تھی بجائے اس کے ایک بڑی اسٹیٹ ہو، لوز اسٹیٹ ہو. تو چونکہ وہ اسٹرانگ سینٹر چاہتے تھے لہٰذا اس قسم کی انہوں نے ایک موو کی اور ان کو اس کے کانسیکوینسز کا پتہ تھا. اگرچہ اس کے بعد کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے ان کے بیان کو اوور رول کیا اور ری انفرم بھی کیا، لیکن جناح صاحب یہ محسوس کرتے تھے کہ انہوں نے ان کی ریئل انٹینشنز کو دیکھ لیا ہے اور اسٹرانگ سینٹر کے تحت مسلمان اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکیں گے، لوز میں کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ان کو پتا تھا کہ لوز سینٹر جو ہے مینٹین نہیں رہے گا کافی عرصہ آزادی کے بعد آزاد نکل آئے. تو آپ کس حد تک اپنا یہ امزالوی کی دو چیزیں بالکل پرسنل آپ کو بتاؤں کہ والد صاحب میرے ایک میٹنگ میں تھے، جو صحافی تھے اخبار مدینہ بجنور کے ایڈیٹر حامد الانصاری غازی، جہاں سردار پٹیل نے یہ کہا اس پروپوزل پر کہ قائد اعظم پیشوا اعظم نے مل کر جو پروگرام بنایا ہے وہ ہندوؤں کو کسی جگہ نہیں چھوڑے گا. تو یہ ایک ری ایکشن تھا انٹرنل جو والد صاحب سے مجھ تک پہنچا تھا. دوسرے پنڈت جواہر لال نہرو سے خود ہم نے سنا راجندر پرساد لیڈرشپ سے کہ ہرچند کے یہ ہم کامیاب نہیں ہوئے ہندوستان متحد رکھنے میں، لیکن یہ بہتر شکل ہے کیونکہ مسلم لیگ کے ساتھ کام کرنا ممکن نہیں تھا اور ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اسی شکل میں ممکن تھا کہ آزاد ہندوستان ہو اور پاکستان وہ سیپریٹ ہو. تو وہ اس وقت بھی وہ یہ ایکنالج کر رہے ہیں ہرچند کہ وہ پاکستان کو ایکسیپٹ کرنے میں دقت تھی پنڈت نہرو کے لیے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ صحیح فیصلہ ہوا ہے. آپ نے جو اسٹرانگ سینٹر کی بات امزالوی کہتے ہیں تو جو بنا، جو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن بنا تو وہ ایک حد تک یونٹری ہے جس میں کہ سینٹر کی بہت پاورز ہیں اور فیڈرل ہے کیونکہ ایچ اسٹیٹ ہیز اٹس اون اٹانومی اور اٹس اے ویری ہیپی کمبینیشن ایکچولی. لیکن دیکھیے اس میں جو 1951 کے اگریمنٹ تھا شیخ عبداللہ کے ساتھ ان کا کشمیر کے لیے جو اسپیشل سٹیٹس اور زیادہ اٹانومی تھی، اور جو اس نے وڈرا کی ہے اس کو اور اپنا ری انکارپوریٹ کیا ہے اس کو، اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ ایک حد تک جناح صاحب کے شکوک و شبہات کی تصدیق ہوئی ہے؟ نہیں، یقیناً اصل میں بات یہ ہے کہ کشمیر کا معاملہ یہ تھا کہ ہرچند کے ذاتی تعلقات بھی تھے شیخ عبداللہ کے اور تحریک میں بھی شریک تھے پنڈت نہرو کے ساتھ، لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ کہاں جا رہا ہے کشمیری عوام. تو کشمیری لیڈر کی حیثیت سے میں 62 میں کشمیر گیا تھا، وہاں بہت سے لوگوں سے جب بات چیت ہوتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں اس کا دل بدل جائے. نہیں 62 میں تو جا چکے تھے، کیا کہتے ہیں، ہاں جا چکے تھے، لیکن تب بھی کشمیر ان کے ساتھ تھے، کہتے تھے کہ ان کا دل بدل جائے. شیخ عبداللہ سے بہت محبت تھی کشمیریوں کو، تو وہ اس کے ساتھ جا رہے تھے. اس کی بھی ایک پوری کہانی ہے کہ کس طرح رفیع لیکن جا سکتے، لیکن بات یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہم نے بات وہ چونکہ ہم کر رہے تھے اپنا آزاد کے تصور کی، جناح کے تصور کی، نہرو کے تصور کی، تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جناح صاحب تو اس کے اندر مان گئے تھے، چاہے نیند دلی سے مانے تھے. بٹرے اس کو جناح نے نہیں کیا، وہ اس کو نہرو نے کیا تھا. اب ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ اس کی ہسٹوریکل ریزنز کیا تھے، کتنی ڈیپ تھی، تو اس پہ آپ فاروق صاحب بتائیے. دیکھیے اس میں دو چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ایک تو فرقہ پرست ہندو جماعتیں، سب سے پہلے تو دو قومی نظریے کی بنیاد کیا تھی یہ دیکھیے آپ. دو قومی نظریہ وہ مسلم لیگ کا نظریہ نہیں تھا. دو قومی نظریہ ساورکر نے پیش کیا تھا 1930 یا 32 میں، جب وہ ہندو مہاسبھا کی صدارت انہوں نے کی تھی. تو ایک گروپ ایسا موجود ہے 1925 یا 20 سے یہ گروپ چل رہا ہے. یہ گروپ ایسا ہے، وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یعنی ہندوؤں کو 700-800 سال کی غلامی یا 900 سال کی غلامی کے بعد اگر آزاد ہندوستان ملتا ہے تو اس میں دوسرے مائنارٹیز، ایسے مائنارٹیز نہیں ہونا چاہیے جو ہندو مذہب کو مسخ کر سکتے ہیں یا ہندو مذہب کو ہڑپ کر سکتے ہیں، ڈومینیٹ کر سکتے ہیں. اور انہیں خوف تھا کہ اسلام کی وجہ سے سب سے پہلے ہریجن ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. یہ برہمنزم ہے، ہندوازم نہیں ہے. برہمنزم یہ سوچ رہا ہے کہ ہریجن ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. جب ہریجن ان کے ہاتھ سے نکلے تو ڈومینیشن کس کا ہوگا؟ ہندو ڈومینیشن ختم ہو گیا. یعنی برہمن 15% سے کم ہیں. چھتری راج تو جو ہے برسوں ہوئے، راجپوتوں نے چھتری راج کو ختم کر دیا تھا. راجپوتانی بات، ان قبائل تھے راجپوت. آپ کی بات اپنے طور پہ فاروق صاحب بالکل بجا ہے. تو یہ ایک